ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. پیارے نبی من اٹھا دیا کیا بتانے رب دے سونے یار دیا کیا بتانے. چونکہ آگے ربیع الاول شریف آ رہا ہے تو آج کا جمعہ چونکہ ربیع الاول شریف کے استقبال میں ہے. ربیع الاول شریف سے پہلے یہ آخری جمعہ ہے، یہ استقبال میں یہ جمعہ ہے. تو ذرا محبت سے چونکہ باتیں ہم نے حضور کی کرنی ہیں، نہ آئیے نہ پائیے یہ گل ساری سرکار کی. حضور کی بات کرتے رہیں گے تو ہماری بات بن جائے گی. میری بات بن رہی ہے تیری بات کر کر. پیارے نبی من اٹھا دیا کیا بتانے رب دے سونے یار دیا کیا بتانے رب دے سونے یار دیا کیا. اگر یہ جملہ مل کر سارے کہیں گے کیا بات ہے، ہم دنیا میں کہیں گے کیا بات ہے اور حضور کہیں گے میرے نبی دیا کیا بات ہے. رب کہے گا کہ میرے نبی عاشقانیاں کیا بات ہے. اب دور بیٹھنے کی بات، اگر کمر میں درد نہیں ہے وہ فکری بات، اگر ہے تو پھر دیوار کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ لفظ مل کر انشاءاللہ کہنا ہے. پیارے نبی من اٹھا دیا کیا بتانے رب دے سونے یار دیا. کافیہ نے آپ من امین دیا، کافیہ نے آپ من امین دیا. سونے کردار دیا کیا بتانے سونے کردار دیا کیا بتانے رب دے سونے یار دیا. اللہ والی بولی سونا بول گئے، اللہ والی بولی سونا بول گئے. آقا دی گفتار دیا کیا بتانے آقا دی گفتار دیا کیا
بتانے رب دے سونے یار دیاں جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دے جنوں ویکھ کے عاشق سینہ ٹھار دے مدنی دربار دیاں کیا بتانے مدنی دربار دیاں کیا بتانے رب دے سونے یار دیاں صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جا آپ دے ہر ایک یار دیاں کیا بتانے آپ دے ہر ایک یار دیاں کیا بتانے رب دے سونے یار دیاں مستانیاں یہ کلام جو لکھنے والا ہے جمیل مستانہ فرقہ بابا کرنے والا ہے اس نے لکھا مستانیاں جانواریاں جنہ دین لئی مستانیاں جانواریاں جنہ دین لئی سونے دے پروار دیاں کیا بتانے سونے دے پروار دیاں کیا بتانے رب دے سونے یار دیاں کیا گونج پیدا ہوئے رب دے سونے یار دیاں کیا بتانے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا کائنات آقا نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال حضرت سیدہ بی بی آمینہ کے لال غریبوں کے آقا فقیروں کے آقا سید الکونین بے چین دلوں کے چین رحمت کونین تاجدار کائنات جان کائنات محبوب کائنات رونق کائنات رنگت کائنات ہادی کائنات محسن کائنات رہبر کائنات معلم کائنات مدبر کائنات شفاء کائنات طبیب کائنات نور کائنات منیر کائنات تدبیر کائنات جمال کائنات کمال کائنات وقار کائنات اصل کائنات حسن کائنات حکیم کائنات مقصود کائنات نبض کائنات اور دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل ہادی نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم رسول محتشم امام الانبیاء سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے پوری امت کے سہارے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا والضحیٰ کے سہنے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے علم نشرح کے روشن سینے والے وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما کی شان مظہریت والے اور ویطہرکم تطہیرا کی طہارت والے اور ویعلمکم الکتاب والحکمہ کی حکمت والے اور وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کی سعادت والے ولسوف یعطیک ربک فترضی کی عنایت والے واما السائل فلا تنہر کی شہرت والے واما بنعمت ربک فحدث کی شہرت والے
فوق صوت نبی کی فوقیت والے، ینادوک من وراء الحجرات کے حجروں والے، لقد من اللہ علی المؤمنین کی محنت والے، فلا وربک لا یؤمنون کی نعمت والے، ورفعنا بعضهم درجات کے رفعت و بلندی والے، لیلا من المسجد الحرام کی امامت والے، لنریہ من آیاتنا کی ملاقات والے، وللہ العزت ولرسولہ کی عزت والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم کی فضیلت والے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا کی جامعیت والے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی رحمت والے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی تسلیمات والے، اور انا اعطیناک الکوثر کی کثرت والے، احب الیکم من اللہ ورسولہ کی الفت و محبت والے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کی وسیلہ والے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی برکت والے، لا تجعلوا دعاء الرسول کی انفرادیت والے، قد جاءکم من اللہ نور کے نور والے، شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی ذات آل پاک کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور قیامت تک آنے والے آپ سے عشق کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے پیار کرنے والوں پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ کے گوش گزار کی جائے، بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ بندہ ناچیز کو اللہ کلمہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ دو عالم میں جو ہم الفاظ ادا کریں، آپ لوگ سماعت کریں، تو دعا کرتا ہوں آمین کہنا کہ حضور کی بارگاہ میں جو الفاظ ہم کہنے والے ہیں، حضور ان الفاظ کو قبول فرما لیں، اور قبول فرما کے آقا ہمیں اپنے محبوب امتیوں میں شمار کر لیں، اور ہمیں اپنی خصوصی نگاہ عطا فرمائیں، کیونکہ بات ساری نگاہ مصطفیٰ کی ہے۔ جب حضور کی نگاہ عطا ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ ہی عطا ہو جاتا ہے، پھر سب کچھ مل جاتا ہے۔ جب انسان حضور کی نگاہ میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی، اور دنیا کی چاہت نہیں ہوتی، دنیا کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر ایک ہی بات کرتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے صبح آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یہ کیفیت پھر تب بن جاتی ہے جب انسان حضور کا ہو جاتا ہے، اور حضور کی نظر رحمت، نظر عنایت عطا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان صرف حضور کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لوگ اس کو لاکھ دیوانہ کہیں، لوگ پاگل کہیں، لوگ مجنوں کہیں، لوگ کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے، یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو کملا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے تم جو مرضی کہتے رہو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسی ہے میری سرکار ویسا نہیں کوئی۔ ایک ہی بات کرتا ہے کہ میرے محبوب اور میرے سرکار جیسے ہیں، دنیا سونے کی ہیرے کی بھی بن کے آ جائے تو مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو دعا کیا کرو اللہ ہمیں حضور کی نگاہ عطا فرمائے، نگاہ رحمت عطا فرمائے، نگاہ کرم عطا فرمائے، نگاہ عنایت عطا فرمائے۔ تو ربیع النور شریف کی چونکہ آمد ہے، تو دیکھو نا، حضور آتے ہیں تو گلیاں سج جاتی ہیں، گھر بھی سج جاتے ہیں، مسجدیں سج جاتی ہیں، اور صرف گلیاں اور محلے نہیں سجتے، لوگوں کے دل بھی سج جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اے مومنو میں نے تم پہ احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو خالق کون سا احسان کیا ہے؟ زمین و آسمان بنائی، یہ اناج بنایا، فروٹ بنایا، طرح طرح کے کھانے ہمارے لیے تیار کیے، ستارے بنا دیے، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ احسان ہے؟ تو فرمایا نہیں نہیں، یہ تو میری نعمتیں ہیں، اور وہ نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو،
تو ساری زندگی گزر سکتی ہے تم میری نعمتوں کو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کو بولو گن سکتے؟ نہیں گن سکتے، میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ تم میری نعمتیں نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو خالق پھر تم نے کون سا احسان کیا ہے، ہم پہ کون سا احسان ہے؟ تو خالق کائنات نے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے تم کو وہ اپنا نبی عطا کیا ہے جن کو پانے کے لیے سارے نبی بھی اللہ سے التجا کرتے رہے ہیں۔ تمہیں وہ نبی عطا کیا ہے، وہ نبی دے دیا، وہ نبی کا امتی بنا دیا، جس کا امتی بننے کے لیے میرے سارے نبی بھی ترستے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اللہ کاش ہمیں اس نبی کے زمانے میں بھیج دے۔ تو فرمایا تم پہ احسان کیا ہے، رسولا من انفسہم، تمہارے اندر بھیجا ہے میں اپنے نبی کو تمہارے اندر بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فرمایا میرا محبوب تمہیں میرے قرآن کی آیتیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تم گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، تمہارے دل سیاہ ہو چکے ہوئے تھے اور تم گمراہی کے اس کنارے پہ پہنچ چکے تھے جہاں پہ آگے رستہ کوئی نہیں ہے، تو ہمارا میرا نبی آیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فرمایا اس سے پہلے تم گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، میرے نبی نے تمہارے دلوں کو صاف کر دیا اور تمہارے دلوں کو صاف کر کے تمہارے دلوں کو سجا دیا۔ اور سورج چڑھتا ہے جی اور اس کی روشنی سب دیکھتے ہیں، اور کسی سے پوچھو کہ یہ سورج کے اندر جو روشنی ہے یہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ نور ہے، سورج نور بکھیر رہا ہے۔ تو سورج اگر اپنی روشنی پوری دنیا پہ پھیلائے اور دنیا کو روشن کرے تو دنیا کہتی ہے نور پھیل رہا ہے، اور نور سے پوری دنیا روشن ہو گئی ہے۔ تو اس نور کا انکار کر دیتے ہیں، جو سامنے آئے تو سورج بھی اپنا نور چھپا لیتا، جو سامنے آئے تو سورج اپنی روشنی چھپا لیتا تھا اور اس کی روشنی چھپ جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا قال لم یکن لرسول اللہ ظل، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ، ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ گل حضور دیے تو داد بھی حضور دیے، میں اپنے لیے تو داد مانگتا ہی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں جس محبوب کی شان جتنی بلند ہے اتنی نہ صحیح، لیکن جتنی آواز ہے اتنا تو سبحان اللہ کہو نا۔ ہمیں قال لم یکن لرسول اللہ ظل، حضور کا سایہ بولو نہیں تھا۔ ولم یکم مع شمس قط الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، فرمایا حضور جب سورج کے سامنے آتے تھے تو حضور کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی، آقا کی روشنی سورج پہ غالب آ جاتی تھی۔ وَلَمْ يَكُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ ضَوْءُهُ عَلَى ضَوْءِ السِّرَاج، میں جب حضور چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو حضور کی روشنی چراغ کے اوپر غالب آ جاتی۔ تو میں نے کہا جس کی روشنی سے سورج روشن ہوا ہے، جو روشنی لینے کا حضور کا محتاج ہے، تو اس سورج کے نور کو مان لیتے ہو، میرے محبوب کے نور کو نہیں مانتے؟ جس کے نور سے سورج چمک رہا ہے اور جس کے نور سے سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اس کی روشنی مان لیتے ہو، لیکن جس کے نور سے لوگوں کے دل چمکے ہیں اس نور کو نہیں مانتے ہو۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث سماعت کریں جو فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس نے. سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے. فرمایا قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلجس سنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. یہ جو دو دانت ہیں نا یہ سامنے والے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افلاج سنیتین، حضور کے سامنے والے جو دو دانت ہیں، حضور جب مسکراتے تھے لبوں کو ہلاتے تھے، لبوں کو جنبش فرماتے تھے اور صحابہ سے تکلم فرماتے تھے. جب حضور تکلم فرماتے اور اپنے سامنے والے دو دانت ظاہر فرماتے تو فرمایا اذا تکلم رؤیا کالنور، فرمایا حضور کے ان دو دانتوں سے نور نکلتا تھا، نور نکلتا تھا. اور فرمایا یخرج من بین ثنایاہ، نور نکلتا ان دو دانتوں کے درمیان سے، نور ظاہر ہوتا تھا. اللہ اکبر. تو اہل دل نے پھر کہہ دیا نا، اعلیٰ حضرت بھی پھر بولے نا، کہا کرتا ہوں نا جب حضور کی بات ہو تو اعلیٰ حضرت چپ رہیں، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا. اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات ہو سنی چپ رہ جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. شمع عشق جو جلائی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں جلائی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، اہل دل سارے بولتے ہیں. فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا. ایڈی ہوئی سبحان اللہ، ایڈی ہوئی آباد ہے حضور نے بیان کی. گاجہ جو حضور ذکر کر لیے تو سسکیاں چھڑنیاں پڑنیاں. تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا، تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. نور کی سرکار سے پائے گشا نور کا. نور کی سرکار سے پایا ہے گشا نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنور نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنور نور کا. تم ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اگلی حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور یہ حدیث بھی سنن دارمی کے اندر موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا قال ما رأيت احدا انجد ولا اجود ولا اشجع ولا ادعى واودع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نبی کی ذات وہ ہے. تو فرمایا حضور کا چاہے قد لوگوں میں جب بیٹھے ہوتے تو بلند نظر آتا تھا، لیکن حضور کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا. بات سمجھنا، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن جب لوگوں میں بیٹھے ہوتے بڑے بڑے قد و قامت والے لوگ بیٹھے ہوتے حضور پھر بھی اونچے ہی نظر آتے. بڑے بڑے شی جوان اور بڑے بڑے قد و قامت والے بیٹھے ہوتے، حضور جب بیٹھ جاتے تو سب سے بلند نظر آتے. میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرے نبی کا جو ایک دیوانہ ہے
جس کو حضور نے مانگ مانگ کے لیا ہے، مانگ مانگ کے حضور نے دعائیں کر کے لیا. تو عالم کیا ہے؟ 36 انچ چوڑا سینہ. میں نے بتایا ہوا سیدنا، بولے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 36 انچ چوڑا سینہ، 3 فٹ کا. تو جس کا سینہ 3 فٹ کا ہے اس کا اپنا قد کتنا ہوگا؟ یہ جتنا ہمارا ہاتھ ہے اتنا تو سیدنا عمر فاروق کا انگوٹھا تھا. ایویں نہیں جدو ننگ جاندے سی کفر سارا کم جاندہ سی. لیکن جب وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے حضور پھر بھی بلند نظر آتے تھے. اور فرمایا کہ حضور سے بڑھ کے دنیا میں سخی کوئی نہیں تھا. عالم کیا ہے؟ پوری کائنات پل رہی ہے جس کے ٹکڑوں کے اوپر، لیکن جب اپنے گھر کی باری آتی تو 6 دن فاقہ چل رہا ہے. کیوں؟ کہ آقا کائنات نے بتایا ہے کہ لجپال وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے. اور نبی کو دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی ضرورت تم لوگوں کو ہے. میرے محبوب کھانے کے محتاج نہیں تھے، میرے نبی نیند کے محتاج نہیں تھے. ہم تو ایک رات نہ سوئیں تو 2 دن ویسے چکر آتے رہتے ہیں. ایک ٹائم کھانا نہ کھائے تو دوسرے ٹائم بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. اور حضور علیہ السلام اور آپ کا گھرانہ ایسا ہے کہ جن کو کھانے کی بولو ضرورت نہیں ہے، سونے کی بھی حاجت نہیں ہے. ہمارا سخی سب سے زیادہ. اور بہادر کتنے ہیں؟ آئے ہائے. خالق کائنات نے فرمایا میرے نبی ذرا چلو نا، نکلو. اب غار حرا میں بیٹھ کر کے بڑی عبادت کر لی اور بڑی عبادت و ریاضت کر لی، اب ذرا نکلیں باہر اور لوگوں سے کہے پڑھو کہ قولوا لا الہ الا اللہ. میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کہیں میلہ لگا ہو اور سارے الٹے کام ہو رہے ہوں، ہیں جی، اس مبارک کے اوپر جو پٹھے کام ہوندے ہیں اسی ہوندے حق وچ نہیں. جتنی جہالیت کے کام ہوتے ہیں لوگ ہمارے مسلک پہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کے حق میں نہیں. دربار کے اوپر کوئی سرکس لگا رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جائز ہے، وہ غلط ہے. تو میلہ کہیں لگا ہو سارے الٹے کام ہو رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ میرے سمیت ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جا کے کہے کہ بھائی جانے نہ لاؤ، چلے جائیے. تو ہو سکتا تو یہ تو کہہ دیں کہ چلو مولوی صاحب آ گئے ہو تو چلو تو ٹکٹ فری دے دیں. پر بولو ہم کہہ سکتے، بولو روک سکتے ہے ہمت؟ ڈردے نہیں روکنا، جے روکیا تو ڈانگا پی جانی. انہوں نے سرکس والے کتے چھڑ دینے ساڈے ہوتے. کہو نہ جا کے ذرا سرکس بند کرو تو ڈر لگنے کتے نہ چھڑ دیں سرکس والے ساڈے ہوتے. روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے. لیکن خالق نے فرمایا میرے نبی ذرا چلیے نا، آکاز کا میلہ لگا ہوا ہے، آکاز کا میلہ لگا ہوا ہے. محبوب کائنات آکاز کے میلے کے اندر میں لوگوں بولو قولوا لا الہ الا اللہ. پڑھ لو. ہم تو سب سے زیادہ کلمہ پڑھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سنی کلمہ نہیں پڑھتے. میں کہ جنہ اسی پڑھنے کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. ہر نماز تو بات ہے اسی پڑھنے، جدو جی کرے اسی پڑھنے، محفل سجا لیے تو اسی کلمہ پڑھنے. حالے کہتے تسی کلمہ نہیں پڑھتے توحید دے من کرو. میں کہ جنی توحید اسی پھیلانے کوئی اور پھیلاندہ ہی نہیں. اللہ تو میلہ لگا ہوا ہے. حضور علیہ السلام میلے میں پہنچے اور لوگوں سے روک روک کے کہہ رہے ہیں، دکانداروں کو کہہ رہے ہیں. کوئی جلیبی دیاں دکانیں لگیاں ہون گیاں، کوئی قتلمے دیاں لگیاں ہون گیاں، کوئی اندریسے دیاں لگیاں ہون گیاں. ہن ہسدے ہو بول دے نہیں ہیں، یہی کچھ لگتا ہے نا جی. دکانیں لگی ہوئی ہیں. حضور فرما رہے ہیں بولو لوگو قولوا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ اور کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. پر کوئی مان نہیں رہا. ادھر رکانہ نظر آیا. حضور نے فرمایا وہ رکانہ تو پہلوان بن گیا. اب وہ پہلوان ہے اور اپنی مستی کے اندر ہے، نشے کے اندر ہے. حضور نے فرمایا رکانہ کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جائے. تو وہ کہنے لگا کہ ایسے تو کلمہ نہیں میں پڑھتا، آپ ایسا کرو کہ میرے ساتھ کشتی کرو اور کشتی کر کے مجھے گرا دو، مجھے بچھا دو تو پھر کلمہ پڑھ لوں. حضور نے فرمایا رکانہ میں نبی ہوں، پہلوان نہیں. نبی ہوں اور نبی کشتیاں نہیں کیا کرتے، پہلوانی نہیں کیا کرتے. میں تو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں. کہتا نہیں جی آپ کشتی کریں. کشتی کرتے ہیں تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، ویسے بات ماننے میں نہیں آتی. جب اس نے ضد کی تو حضور نے فرمایا چل پھر آ جا، چل پھر آ جا، کشتی کرنی ہے نا، آ جا. تو
اٹھا. حضور علیہ السلام ویسے تشریف لے کر کے آئے. اب اس نے لنگوٹا باندھا ہوا تھا, اس نے سوچا یہ بھی لنگوٹا باندھیں گے, کپڑے اتاریں گے, پر نبوت تو نہیں نا ایسا کرتی. حضور اسی طریقے سے لباس پہنا ہوا ہے, کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ آیا, میرے محبوب نے فرمایا آ جاؤ. کہتے ہیں ہاتھ کیتا جے صرف, پریکٹس نہیں کرنی, کھاڑے چ نہیں اترنا, ننگوٹا نہیں پانا. فرمایا آ جا. اس نے پورے زور سے جب آگے آیا, آپ نے اشارہ کیا اڑ کر کے. ذرا بولو سبحان اللہ. آپ نے اشارہ کیا, رکانا, اڑ کر کے گرا. ہائے. پھر آیا, کہتا نہیں غلطی ہو گئی, میرا ذرا پیر پھسل گیا نا. نہیں جی میں بس ڈگ پہ بانے بنانے لگا نا, بستی جو ہو گئی نا, ذلت جو ہو گئی. کہتا نہیں بس غلطی ہو گئی, میں ذرا پاؤں پھسل گیا ہے, ذرا دوبارہ. حضور نے فرمایا پھر آ جا. پھر اٹھا. حضور نے اشارہ کیا, پھر گرا. فرمایا میرے نبی سے بڑھ کر کے بہادر بھی کوئی نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے, اور فرمایا کہ میں نے اپنے نبی سے بڑھ کر کے چمکدار بھی کوئی نہیں دیکھا, اور اپنے محبوب سے بڑھ کر کے میں نے نورانی بھی کوئی نہیں دیکھا. سنن دارمی کی حدیث پڑھ رہا ہوں. تو پیر مہر علی پھر تبھی تو بولے نا, رہا نہیں گیا. حشر کا دن باہو تبھی مصطفیٰ کا جلوہ ہو. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نظارے روزی حشر وچ کمر تے پل تھی جدوں سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں سبحان اللہ
سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال دخل علینا النبی فقال اننا فرق وجاءت امي بقارورة فجعلت تسلط العرق فيها فسيقظ النبي فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين؟ قالت هذا عرقك نجله في ديننا وهو من أطيب الطيب۔ اینتے پھر محبت نال تے تاں پڑھیا جائے گا جو محبت والی سبحان اللہ بھی آوے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا کائنات علیہ السلام ایک دن ہمارے گھر آئے، آقا کائنات آرام فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیلولا فرمایا، آپ نے آرام فرمایا، آقا سوئے ہوئے تھے، آقا کی پیشانی پہ پسینہ آیا، آقا کی پیشانی پہ پسینہ آیا، پسینے کے قطرے آپ کے پیشانی پہ قطرے آ گئے ہیں۔ حضرت ام سلیم آئی، آ کر کے میرے محبوب کی پیشانی سے وہ پسینہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور پسینہ اتار کر کے شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ فقال یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے اے ام سلیم کیا کر رہی ہے؟ اے ام سلیم کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا، آج عجیب ماجرا کر دیے، عجیب سی حرکت کر لی ہے، پسینہ کیوں اتار رہی ہے، پسینہ کیوں اکٹھا کر رہی ہے؟ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ اس لیے اکٹھا کر رہی ہوں، جب میں خوشبو بناتی ہوں، خوشبو تیار کرتی ہوں، خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کا ایک قطرہ ڈالتی ہوں، میری خوشبو خوشبوؤں کی سردار بن جاتی ہے، میری خوشبو اعلیٰ ہو جاتی ہے، میری خوشبو عرفہ ہو جاتی ہے، میری خوشبو بڑھ جاتی ہے۔ آؤ میں آپ کو اور حدیث سناتا ہوں۔ وَسُئِلَ الْبَرَاءُ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ مِثْلُ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ۔ آپ کو عربی آتی نا تو یہ سن کے آپ جھوم جاتے، اور سبحان اللہ کی صدا اتنی آنی تھی کہ میری یونیورسٹی تک پہنچ جانی تھی۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھ سے کسی نے سوال کیا، مجھ سے پوچھا، میرے سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا کہ ذرا حضور کے چہرہ کے بارے میں بتا، وہ دعا والے مکھڑے کے بارے میں بتا۔ ذرا دیکھو صحابہ جب بیٹھتے تھے انہوں نے گل ہی کوئی نہیں آنی، جب بھی بیٹھتے تھے وہ یہی کہتے تھے ذرا حضور دی گلاں تے سناؤ، جب بھی اکٹھے بیٹھتے بیٹھ کر کے حضور کی باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت براء فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کیا حضور کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ کیا حضور کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ فرمایا نہیں تلوار جیسا نہیں تھا، بل مثل القمر، چاند جیسا تھا۔ چنا کھا انسان نہیں، چنا تیرا سان نہیں، میں چنا کھا انسان نہیں، چنا تیرا سان نہیں، وہ آپ بکا عید دا پجلا کے آوے عید دا، اتنی عثمان وانی کوئی اجلندہ سان نہیں، اتنی عثمان وانی کوئی اجلندہ سان نہیں، جن یقین پہ پوچھا حبشی بلال نو، جن آمینہ بلال نو،
اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی یا علی یا غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ لوگوں توجہ کرنا، میرے محبوب کا چہرہ وہ دہا والا چہرہ وہ ہے جو آتا تھا دیوانہ بن جاتا تھا، جو میرے نبی کو دیکھ لیتا، اپنا ہو پرایا ہو، ایک بار در پہ آ جاتا تھا پھر چھوڑ کے نہیں جاتا تھا۔ اور حضور کی محبت اور پیار، حضور علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پہ، اور رستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا، رکے اور بلال سے کہا بلال ذرا اذان تو کہو، بلال اذان تو کہو۔ اور واہ بلال تیری عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، کہاں حبشے سے بکتا بکاتا آیا، کہاں نبی کا غلام بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا بلال ذرا اذان تو کہو۔ حضرت بلال اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بلال اذان پڑھ رہے ہیں اور ادھر یہودیوں کے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ جب انہوں نے اذان سنی تو ساتھ ساتھ دہرانا شروع کر دی، ساتھ ساتھ الفاظ دہرانے شروع کر دی۔ آقا کائنات نے فرمایا میرے صحابہ ذرا ان کو پکڑ کے لاؤ، ذرا ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ان کی عظمت کا کیا کہنا جنہاں نو صحابہ پھڑ لین، آئے ہائے۔ فرمایا میرے صحابہ ذرا پکڑ کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، ان کو پکڑ کر کے لائے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے نبی کے پاس۔ میری نبی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا کیا پڑھ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ نقلیں اتارتا ہے، کیونکہ جو نقل اتارتا ہے پھر اس کا تو کام ہوتا ہے، جو پھر نقل اتارتا ہوتی تو پھر گل بن جاتی ہے نا۔ کہاں کیا کر رہا تھا؟ کہاں کچھ نہیں، کہاں بتاؤ نا، کہا جو یہ کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا۔ میں ذرا دوبارہ سنا، ذرا دوبارہ سنا۔ اس نے پڑھا، حضرت ابو محذورہ نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، ساری اذان میرے محبوب نے سنی تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا حضرت ابو محذورہ کے اس جگہ پہ ہاتھ مارا ایسے کر کے۔ میں بڑی سونی اذان پڑھی، یہاں ہاتھ مارا، فرمایا بڑی پیاری اذان پڑھی ہے، بڑی خوبصورت اذان پڑھی ہے۔ حضرت ابو محذورہ فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ لگنا تھا، اللہ نے میرے دل کی بنجر زمین کو آباد کر دیا۔ فرمایا ایمان کی دولت میرے دل میں آ گئی، ایمان کی دولت آ گئی، اور لمبی زندگی پائی۔ حضرت ابو محذورہ نے لمبی زندگی پائی۔ تو حضرت ابو محذورہ یہ جو بال تھے نا یہاں والے، ان کو کاٹتے نہیں تھے، کٹواتے نہیں تھے، وہ لمبے ہوتے گئے، لمبے ہوتے گئے، لمبے، حتیٰ کہ پاؤں تک پہنچ گئے۔ لوگ کہتے ہیں ابو محذورہ تم بال کیوں نہیں کٹواتے؟ جن کو تو پتہ تھا ان کو پتہ تھا، اب بعد میں جو نئے مسلمان ہوئے ان کو تو نہیں پتہ تھا نا کہ بال لمبے کیوں ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بال کیوں نہیں کٹواتے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، اس طرح بال مرد نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے بال کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بال بڑھائے کیوں ہوئے ہیں؟ بالوں کو بڑھانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بتاتے نہیں تھے، ایک دن بتانے لگے، لوگوں نے مجبور کیا، کہاں ابو محذورہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کی بات ہے، بال لمبے کیوں رکھے ہوئے ہیں، پاؤں تک پہنچ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ شریعت کی بات ہے۔ حضرت ابو محذورہ نے فرمایا لوگوں تم شریعت کی بات کرتے ہو، شریعت میں بھی جانتا ہوں، شریعت کا مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، نبی کے ہاتھوں کا ہے۔ یہاں مسئلہ شریعت کا نہیں ہے، یہاں تو مسئلہ حضور کے ہاتھوں کا ہے۔ جس جگہ حضور نے ہاتھ رکھ دیے ہیں، محذورہ کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، ان بالوں کو کبھی کٹوا نہیں سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، یہ ہے صحابہ کا پیار۔
دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسا پیار عطا فرمائے، ایسی محبت بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ربیع النور شریف آ گیا، انشاءاللہ باہر لگ جائے گی، اللہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔